بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات و التناقض۔ سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جہت مختلف ہونا ضروری ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا بد فی تناقض القضایا الموجہۃ من الاختلاف فی الجہۃ فنقیض الضروریۃ المطلقۃ الممکنۃ العامۃ ونقیض الدائمۃ المطلقۃ العامۃ ونقیض المشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنۃ ونقیض العرفیۃ العامۃ الحینیۃ المطلقۃ وہذا فی البساطۃ الموجہۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، قضایا موجہہ میں تناقض کے لیے جہت مختلف ہونا ضروری ہے، لہٰذا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ آئے گی اور دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ آئے گی، مشروطہ عامہ کی نقیض ہینیہ ممکنہ آئے گی اور عرفیہ عامہ کی نقیض ہینیہ مطلقہ آئے گی، اور یہ ساری تفصیل موجہہ بساط قضایا میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہت مختلف ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو موجہات قضایا ہیں اس میں تناقض اس وقت تک نہیں ثابت ہوگا جب تک ایک مزید شرط نہ پائی جائے، اور وہ مزید اور اضافی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہت مختلف ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو قضایا موجہات بساط ہیں اس کی کل 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 قسموں میں سے 2 قضیے ایسے ہیں جن کی نقیض نہیں آتی ہے۔ وہ 2 قضیے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے وقتیہ مطلقہ اور دوسرا ہے منتشرہ مطلقہ۔ یہ 2 ایسے قضیے ہیں ان کی نقیض نہیں آتی ہے، کیونکہ نقیض لانے کی صورت میں بعض حالتوں کے اندر معنی درست نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئے پیچھے 6 قضیے جن کی نقیض آتی ہے۔ اب یہ جو 6 قضیے ہیں جن کی نقیض آتی ہیں، ان میں سے 2 قضیے ایسے ہیں جو عام طور پہ بساط کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، ان کو صرف تناقض کے وقت ہی ان کا بساط میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ 2 قضیے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے ہینیہ مطلقہ اور دوسرا ہے ہینیہ ممکنہ۔ لہذا پہلے ان دونوں کی تعریف دیکھ لیں، ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو تناقض ہم ثابت کریں گے ان 6 قضایا موجہات بساط کے اندر ایک ایک کر کے ساری کی ساری اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہینیہ مطلقہ کی۔ ہینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے موجبہ کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے سالبہ کے اندر، یہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ ساری کی ساری تفصیل میں نے اس کی شرح تہذیب کے اندر بھی کر چکا ہوں، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کلو کاتب ضاحک بالفعل، ہر کاتب ہنسنے والا ہے بالفعل۔ بالفعل کا مطلب ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ اور یہاں پہ دیکھیں، موضوع کے تمام افراد کے لیے ضحک کا حکم لگ رہا ہے جب تک موضوع وصف عنوانی یعنی وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ جب تک کاتب وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ ہنس رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کیا جا رہا ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی یعنی وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں ہینیہ ممکنہ۔ ہینیہ ممکنہ یہ ہینیہ مطلقہ ہی ہوتا ہے، بس اس کے اندر یہ بالفعل کی قید نہیں ہوتی، بلکہ بالفعل کے بدلے میں بالامکان العام ہوتا ہے، یعنی اس میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر حکم نہیں لگتا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کلو کاتب ضاحک بالامکان العام ما دام کاتبا۔ مطلب یہ ہے ہینیہ ممکنہ میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے کی جا رہی ہو، یہ ممکن ہو۔ امکان عام کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کلو کاتب یہ ہے ذات موضوع اور وصف عنوانی ہے ما دام کاتبا یعنی وصف کتابت۔ وصف کتابت کہہ لیں، آپ اس کو وصف عنوانی کہہ لیں۔ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی یعنی وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، اس کے لیے ہم نے ضاحک ہونے کا حکم لگایا ہے امکان عام کے ساتھ، یعنی اس کے لیے ہنسنا یہ ممکن ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہینیہ ممکنہ۔ ہینیہ مطلقہ کی تعریف آ گئی اور اس کی مثال آ گئی ہے، اس کے بعد ہینیہ ممکنہ کی تعریف اور ہینیہ ممکنہ کی مثال آ گئی ہے۔ اب چلتے ہیں 6 موجہات قضایا میں جو تناقض ہم ثابت کریں گے جہت مختلف ہونے کے ساتھ وہ کیسے ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ آئے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ اس کی نقیض ممکنہ عامہ اور ممکنہ عامہ کی نقیض ضروریہ مطلقہ آئے گی، کیونکہ دیکھیں ضروریہ مطلقہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری سے جو کی جاتی ہے وہ ضروری طور پر کی جاتی ہے، اور جو ضرورت ہے یا ضروری ہونا ہے اس کا جو عکس ہے، اس کا جو سلب ہے وہ امکان ہے۔ دیکھیں، جو چیز ممکن ہے وہ ضروری نہیں ہو سکتی اور جو ضروری ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا جو وجود ہے یہ ممکن ہے، امکان ہے اس کا۔ تو جب انسان کا وجود ممکن ہے تو پھر انسان کا وجود ضروری نہیں ہے۔ تو ضروری خلاصہ یہ نکلے گا کہ ضروری
اس کا جو سلب ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کی جو نقیض ہے وہ امکان آئے گی، اور یہی والا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں۔ لہذا جب ضروریہ مطلقہ آئے گا تو اگر آپ نے اس میں تناقض ثابت کرنا ہے تو پھر آپ دوسرے قضیے کے اندر ممکنہ عامہ لے کر آئیں گے تو تب تناقض ثابت ہوگا، اس کے بغیر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ہم ایسے کہیں گے کہ ضروریہ مطلقہ کے نقیض ممکنہ عامہ آئے گی، اور اسی طریقے سے ممکنہ عامہ کے اندر چونکہ امکان ہوتا ہے، لہذا امکان کا جو عکس ہے، امکان کی جو نقیض ہے وہ ضروری ہوگا۔ دونوں کی مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ضروریہ مطلقہ کی، جیسے کلو انسان حیوان بالضرورتی، ہر انسان کے لیے حیوان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے ضروری طور پر، یعنی انسان کے ہر فرد کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے۔ اب جب آپ اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو ایک تو ہم نے کلیت اور جزئیت میں اختلاف کر دیا، یہاں پر کل کا حکم لگ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے بعض کر دیا، تو کلیت اور جزئیت میں اختلاف ہو گیا۔ اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں، یہ تھا ضروریہ مطلقہ، اس کی جو ہم نقیض لے کر آئے ہیں وہ ہم نقیض لے کے ممکنہ عامہ، بعض الانسانی لیس بحیوان بالامکان العامی، بعض انسان حیوان نہیں ہے تو بعض انسان سے حیوان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے امکان عام کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ ضروری تھا تو اس کی نقیض کے اندر ہم امکان لے آئے ہیں، تو یہ حضرت فرمایا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ آئے گی، اسی طریقے سے ممکنہ عامہ کی نقیض ضروریہ مطلقہ آئے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے قضیے کو ہم ممکنہ عامہ کرتے ہیں، کل نار حارۃ بالامکان العامی، نار یعنی آگ کے ہر فرد کا گرم ہونا ممکن ہے، یہ تو ہو گیا ممکنہ عامہ۔ اب اس کی جو نقیض ہے وہ یہ آئے گی، یہاں پر کل ہے تو یہاں پہ جز آ گیا، بعض الناری لیس بحار بالضرورتی، آگ کے بعض افراد کا گرم ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ضروریہ مطلقہ لیا ہے، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ اس کی نقیض جو ہے ممکنہ عامہ آئے گی۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرمایا کہ قضایا موجہہ میں تناقض کے لیے ضروری ہے جہت مختلف ہونا، جہت مختلف ہونا مثال کے طور پہ ضروریہ مطلقہ اس کی نقیض کیا آئے گی، ممکنہ عامہ آئے گی۔ دیکھیں جو دائمہ مطلقہ ہے اس کی جو نقیض ہے وہ مطلقہ عامہ آئے گی۔ مطلقہ عامہ اس کی نقیض کیوں آئے گی؟ سب سے پہلے دائمہ مطلقہ کا مفہوم دیکھ لیں، دائمہ مطلقہ میں اگر موجبہ ہے تو ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے، اور اگر سالبہ ہے تو ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے جو کی جاتی ہے وہ دائمی طور پر کی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے، یہ ہوتا ہے دائمہ مطلقہ میں۔ اور مطلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے، دائمی طور پر نہیں ہوتا بلکہ موجبہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے، ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے جو کی جاتی ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر ہے ایک زمانہ اور یہاں پر ہے تمام زمانہ، تو یہاں پر ہے دوام ہمیشہ کے لیے اور یہاں پر ہے کسی ایک زمانے میں، تو لہذا اس کی جو نقیض ہے یہ آئے گی مطلقہ عامہ۔ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ کل فلک متحرک بالدوامی، اب فلک کے تمام افراد کے لیے متحرک ہونے کا جو حکم لگ رہا ہے، متحرک ہونے کا جو ثبوت کیا جا رہا ہے وہ دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہی مفہوم ہے دائمہ مطلقہ کا۔ لہذا اس کی جو نقیض آئے گی، اس کی نقیض آئے گی مطلقہ عامہ، بعض الفلک لیس بمتحرک بالفعل، یعنی فلک کے بعض افراد۔ تو یہاں پہ دیکھیں ادھر تھا کل تو ادھر آ گیا جز، تو ایک تو اس کے اندر اختلاف ہو گیا نا، اور دوسرا اس کے اندر یہ لیس بمتحرک بالفعل، فلک کے بعض افراد وہ بالفعل متحرک نہیں ہے، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر اس سے حرکت کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہی عکس بنے گا اس کا دائمہ مطلقہ کا، تو یہ بنے گی مطلقہ عامہ۔ ایسے ہی اگر مطلقہ عامہ ہے اس کی نقیض دائمہ مطلقہ آئے گی۔ یہاں پر یہ جو دائمہ مطلقہ ہے یہ موجبہ ہے اور جو مطلقہ عامہ ہے یہ سالبہ ہے۔ اسی طرح آپ برعکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی موجبہ آپ مطلقہ عامہ لے آئیں اور جو سالبہ ہے وہ دائمہ مطلقہ لے آئیں، تب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، یہ تھا سالبہ اور یہ تھا موجبہ، جبکہ یہاں پر برعکس ہو جائے گا نا، یعنی جو مطلقہ عامہ ہے یہ بنے گا موجبہ اور دائمہ مطلقہ یہ بنے گا سالبہ۔ سالبہ اصل میں ہے سالیبہ، میں ویسے اس کو پڑھ رہا ہوں سالبہ، ذرا پڑھنے میں ذرا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا، کل انسان ذاہق بالفعل، انسان کے تمام افراد کے لیے ذاہق ہونے کا حکم لگ رہا ہے بالفعل، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یہی مفہوم ہے مطلقہ عامہ کا، اور یہ قضیہ موجبہ ہے۔ تو جب آپ نے اس کی نقیض لے کر آنی ہے تو ایک تو کلیت اور جزئیت میں اختلاف ہو جائے گا، ادھر کلیت ہے تو یہاں پہ جزئیت آ گئی، اور دوسرا یہاں پر دیکھیں جو ذاہق ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، ایک چیز کی نفی جو دوسری چیز سے کی جا رہی ہے وہ بالفعل نہیں کی جا رہی بلکہ وہ کی جا رہی ہے بالدوام، دائمی طور پر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو دوام ہے اور بالفعل ہے یہ ایک دوسرے کی نقیض ہے، ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ اگر پہلے قضیے میں بالفعل آ گیا تو دوسرے قضیے میں بالدوام آئے گا، تو یہی حضرت نے فرمایا کہ نقیض الدائمتی، یعنی دائمہ مطلقہ کی جو نقیض ہے وہ کون سی آتی ہے، وہ آتی ہے مطلقہ عامہ۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں مشروطہ عامہ، اس کی نقیض آئے گی ہینیہ ممکنہ۔ دیکھیں مشروطہ عامہ کے اندر ضروری ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی اگر موجبہ ہے تو ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ضروری ہے،
جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ اسی طرح سالبہ کے اندر ایک چیز کی نفی جو دوسری چیز سے کی جاتی ہے وہ ضروری طور پر کی جاتی ہے، لازمی اور ضروری طور پر کی جاتی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور ضروری ہونے کا جو عکس ہے، ضروری ہونے کی جو نقیض ہے وہ آتی ہے امکان، جیسا کہ وہ ہینیہ ممکنہ کے اندر آتی ہے۔ ہینیہ ممکنہ کی مثال اور تعریف وہ ساری کی ساری میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ تو لہذا اگر پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہے اور آپ اس کی نقیض لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ کس کی نقیض میں ہینیہ ممکنہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح ہینیہ ممکنہ کی نقیض بھی مشروطہ عامہ آئے گی۔ پہلی مثال دیکھیں کلو کاتبن، ابھی دیکھیں کلو کاتب یہ ہے موضوع، ذات موضوع ہے کاتب اور وصف عنوانی ہے مادامہ کاتبہ۔ اس کو وصف عنوانی آپ کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں وصف کتابت، بات ایک ہی ہے۔ تو جب تک ذات موضوع وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، موضوع کے ہر فرد کے لیے تحرک اصابع کا حکم لگایا جا رہا ہے ضروری طور پر۔ یہی مفہوم ہے کس کا؟ مشروطہ عامہ کا، اور یہ موجبہ ہے کیونکہ اس بات ہو رہا ہے نا اس کے اندر۔ اب اس کی نقیض میں ایک تو یہاں پر کلیت ہے تو یہاں پر ہم جزئیت کر دیں گے، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایجاب ہے تو یہاں پر سلب آ جائے گا، جیسا کہ یہاں پر یہ دیکھیں لیسا سلب ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں ضروری ہے تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ ہم امکان عام لے آئیں گے، یعنی ممکن، یعنی کاتب کے بعض افراد سے تحرک اصابع کی نفی کی جا رہی ہے امکان عام کے ساتھ، یعنی یہ والی بات ممکن ہے کہ کاتب کے بعض افراد وہ متحرک الاصابع نہ ہوں، تو یہ اس طریقے سے اس کی نقیض بنے گا۔ اب اس کو آپ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ مشروطہ عامہ یہ موجبہ تھا، اس کی نقیض میں ہم لے کر آئے ہیں ہینیہ ممکنہ سالبہ۔ آپ برعکس بھی کر سکتے ہیں کہ ہینیہ ممکنہ آپ موجبہ لے آئیں اور جو مشروطہ عامہ ہے وہ آپ لے آئیں سالبہ لے آئیں، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں کر بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ کلو کاتب متحرک الاصابع بالامکان العامی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہینیہ ممکنہ ہے اور موجبہ ہے، اب اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو یہ کلو ہے تو آپ بعض کر دیں، بعض و کاتب، یہ متحرک الاصابع ہے تو اب یہ کہہ دیں لیسا بھی متحرک الاصابع، اور یہاں پر کیا ہے؟ بالامکان العامی ہے تو اب یہاں پر یہ کر دیں بضرورت مدامہ کاتبہ۔ لیکن چوتھے نمبر پر ہے عرفی عامہ، اس کی جو نقیض آتی ہے وہ ہینیہ مطلقہ آتی ہے۔ عرفی عامہ میں یہ ہوتا ہے کہ موجبہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے اور سالبہ کے اندر ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے لیے جو کی جاتی ہے وہ دائمی طور پر کی جاتی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہو۔ تو یہاں پر قید ہوتی ہے دوام کی، بالکل ایسی جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ضرورت کی قید ہوتی ہے۔ تو ضرورت اور دوام میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، صرف لفظی طور پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کلو کاتبین، کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی طور پر تحرک اصابع کا حکم لگایا جا رہا ہے جب تک وہ وصف عنوانی یعنی وصف کتابت کے ساتھ وہ موصوف ہے۔ یہ تو ہو گیا عرفی عامہ اور موجبہ ہے یہ، کیونکہ حکم کا اس بات ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو اس کی نقیض کے اندر ہم ہینیہ مطلقہ لے کر آئیں گے۔ ہینیہ مطلقہ کی ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہے دوام اور یہاں پر ہے بالفعل۔ دوام میں ہوتا ہے دائمی طور پر تمام زمانوں میں، اور بالفعل میں ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو ظاہر ہے ایک طرف ہے تمام زمانوں میں اور ایک طرف ہے کسی ایک زمانے میں، تو یہ ایک زمانے میں ہونا یہ عکس اور نقیض ہوگا تمام زمانوں میں یعنی دائمی کے۔ تو لہذا جب آپ نے اس کی نقیض لے کر آنی ہے، آپ نے ہینیہ مطلقہ اس کی نقیض لے کر آنی ہے، تو باقی ترتیب ساری وہی ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں کل ہے تو آپ یہاں پہ بعض لے آئیں، کلیت اور جزئیت میں اختلاف ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہاں پہ دیکھیں یہ موجبہ ایجاب ہے تو یہاں پر لیسا یعنی یہ سلب آ گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں ذرا، ادھر تھا دائمی طور پر حکم لگ رہا تھا اور یہاں پر جو حکم کی نفی کی جا رہی ہے وہ دائمی طور پر نہیں بلکہ بالفعل کی جا رہی ہے جب تک وہ وصف عنوانی یعنی وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ عرفی عامہ کی جو نقیض ہے وہ ہینیہ مطلقہ آئے گی، اور یہ دیکھیں یہ ہینیہ مطلقہ میں کون سا؟ یہ سالبہ ہے۔ آپ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو ہینیہ مطلقہ ہے اس کو موجبہ لے آئیں اور جو عرفی عامہ ہے اس کو آپ سالبہ لے آئیں، آپ اس طریقے سے بھی اس کو لا سکتے ہیں۔ یہی حضرت نے فرمایا وَنَقِیضُ الْعُرْفِیَّۃِ الْعَامَّةِ، عرفی عامہ کی جو نقیض ہے وہ ہینیہ مطلقہ آئے گی۔ وَهَذَا فِي الْبَسَائِطِ الْمُوَجَّہَةِ، یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ قضیہ موجہہ بسیطہ میں ہے۔ بسیطہ کا مطلب یہ کہ مرکب قضیہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اگر آپ مثالیں دیکھیں گے تو یہ ہے، یہ بھی قضیہ بسیطہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو قضیہ ہے جو اس کی نقیض آ رہی ہے وہ بھی قضیہ بسیطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قضیہ وہ 2 قضیوں سے مل کر مرکب ہو۔ جو مرکب قضیہ کی نقیض ہے وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر چل کے پڑھیں گے۔